الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باعزت کون اس عنوان سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں اور کنبوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں کا سب سے مکرم و معزز و موقر اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. اس آیت کے پیش نظر ذرا سا غور تو فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا. آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود ملایا اور ہم تمام کے تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہے. اور پھر رشتہ ایمان میں جڑ جانے کے بعد ایک اور خاص رشتہ ہم سے جڑ جاتا ہے اور ہم کیا ہے انما المؤمنون اخوہ کے تحت آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، شکم شیر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے المسلم اخو المسلم کے تحت ایک دوسرے کے لیے کیا ہے سیسہ پلا ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر پیر میں کانٹا چبھنے سے، جیسے پیر میں کانٹا چبھنے سے پورا کا پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہونے سے پورا کا پورا جسم کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے تئیں کیا ہے جذبہ رکھنا چاہیے. تو آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم سب بھائی بھائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مختلف قبیلوں اور کنبوں میں تقسیم کیا. کس لیے کیا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں. کیا یہ قبیلے اور کنبے کی تقسیم اس لیے ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اونچی ذات، نچلی ذات وغیرہ میں تقسیم کریں؟ اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں پایا جاتا. دیگر ادیان میں اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کو 4 خانوں میں منقسم کیا جاتا ہے. کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اونچی ذات کا ہے، کوئی سینے سے پیدا ہوا، کوئی ران سے پیدا ہوا، تو کوئی جو ہے پیروں سے پیدا ہوا. اس اعتبار سے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت میں بات
پیوست ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اونچی نیچی ذات کے نظریے سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں کا سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی ذات معنی نہیں رکھتی، کوئی قبیلہ، کوئی کنبہ معنی نہیں رکھتا۔ اگر آدمی اسلام سے وابستہ ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے بجا لا رہا ہے تو وہ جنت میں اونچے اونچے درجات پر کیا ہے فائز ہوگا۔ کوئی کیا ہے، آپ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ غلامی کی زندگی اسلام سے پہلے بسر کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آپ کی قدموں کی چاپ، آپ کی قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے محسوس کیا تو پوچھا اے بلال تمہارا کون سا عمل سب سے زیادہ پر امید ہے کہ جس کے تعلق سے تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں امید رکھتے ہو؟ غور و فکر کرنے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل تو نظر نہیں آتا ہے سوائے اس کے کہ دن و رات میں کبھی بے وضو نہیں ہوتا، لیکن وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے ان کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کر رہے ہیں۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا نظریہ اس کے بعد پایا جائے گا؟ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جب معاملات طے ہوتے ہیں، نکاح بیاہ کا معاملہ آتا ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ برادری کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھان پٹھان میں دے گا، سید سید میں دے گا، شیخ شیخ میں دے گا، چاؤس چاؤس میں دے گا، قریشی قریش میں دے گا، اور اس کی بنیاد پر کیا ہے ہمارے رشتے کی بنیادیں کیا استوار ہوتی ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ سارے معاملات اچھے ہو جانے کے بعد، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود، دین موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے یہاں پر یہ عصبیت والی بو کیا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے 4 امور میری امت میں باقی رہیں گے۔ ایک الفخر فی الاحساب، کہ انساب اور احساب میں کیا ہے آدمی نے فخر کرنا، الطعن فی النسب، دوسروں کی طعن میں کیا ہے دوسرے کے نسب میں کیا ہے طعن کرنا، تشنیع کرنا، اور یہ کہنا کہ تم نچلی ذات کے ہو۔ مسلمان کے برا ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے یہ دل میں نظریہ رکھے کہ وہ حقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے کہ وہ حقیر ہے۔ تو جب ایک ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود رشتے کیوں نہیں جڑتے ہیں؟ اس بنیاد پہ نہیں جڑتے کہ وہ ہماری برادری سے نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہمارے کنبے سے نہیں ہے۔ ذرا سا غور تو کرے کہ ہم کن کن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کن کن عصبیتوں کی گلیاروں میں کیا ہے ہم گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے، ہماری زندگی میں کیا ہے سکون آئے، ہمارے خاندان میں کیا ہے اچھائی آئے۔ کیسے ہوگا جب کہ دھڑلے سے ہم اپنے رخوں پہ لکھتے ہیں النکاح من سنتی۔ کون سی سنت؟ کیسی سنت؟ آپ جہیز بھی لیں، آپ برادری بھی دیکھیں، اس کے بعد آپ کیا کریں ساری رسوم و رواج ہندوانہ طور طریقے سے ساری شادی بیاہ کی رسوم و رواج کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ نے دیکھا پیسہ، آپ نے دیکھا حسب، آپ نے دیکھا خوبصورتی، آپ نے دین کو کیا ہے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا۔ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت کے تعلق سے جب یہ نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، مرد کے تعلق سے بھی دیا اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق دونوں سے تم راضی ہو تو تم نکاح کرا دو۔ دین اور اخلاق یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین میں اخلاق داخل ہے، لیکن اس کا الگ سے تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی کسی ٹوپی کرتا پائجامہ پہننے والے کو، داڑھی رکھنے والے کو یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، اس کے ساتھ اگر ہماری بیٹی بہائی گئی، اس کے ساتھ ہم نے رشتہ جوڑ لیا تو ہماری زندگی کیا ہے بڑی خوشحال گزرے گی، بڑی پرسکون گزرے گی۔ نہیں، اخلاق کا تعلق معاملات سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ کیا آدمی کرتا ٹوپی پائجامہ اور داڑھی والا ہونے کے باوجود کیا ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ مینٹلٹی پائی جاتی ہے، یہ انسانیت پائی جاتی ہے کہ وہ رشتہ داروں کو جوڑ رہا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے یا توڑنے کا کام کر رہا ہے؟ بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، بچوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو داڑھی کرتا پائجامہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ ادا کرتا ہو لیکن حقوق العباد میں کمزور ہو، حقوق العباد کے معاملے میں اس کو یہ نہ سمجھ میں آتا ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری نمازیں مجھے جنت میں لے کے جائے گی، لیکن یہ حقوق العباد
اس کے قدموں میں کیا ہے زنجیریں ڈال دے گی اور چیخ چیخ کر کہے گی کہ تو نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، تو کیسے جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ ان ساری چیزوں میں بٹا ہوا ہے، منقسم ہے، تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تصور کرتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں برادری کا کیا ہے حوالہ دیا جاتا ہے کہ ہماری برادری سے اگر لڑکیوں کا نکاح ہم نے ہماری برادری میں نہیں کرایا تو پھر ہماری لڑکیاں جو ہے بیٹھی کی بیٹھی رہ جائے گی، ہمارے لڑکوں کا نکاح اگر ہم نے ہماری برادری میں نہیں کرایا تو پھر کیا ہے ہمارے معاملات، ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور پھر کیا ہے ہمیں دعوتوں میں نہیں بلایا جائے گا، ہمیں کسی تقریب میں نہیں پوچھا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ، ہمارا جو ہے بہشکار کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے آدمی سوچتا ہے، کبھی دینی بنیاد پر، دینی معاملات پر آدمی ایسا نہیں سوچتا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی شادی زید رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ زید رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جنہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ غلامی میں دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے بعد انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، جبکہ اسلام نے لے پالک کا تصور ختم کر دیا، اور پھر اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا نکاح ان سے کرایا۔ تو کفو کی جو مثال دیتے ہیں، اور کفو کہتے ہیں برابری، ہمسری، نظیر کا معاملہ کیا ہے کہ ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے، وہ دیندار ہے، اس کی تعلیمی لیاقت یہ ہے، اس کے اندر یہ اخلاقی خوبیاں پائی جاتی ہے، یقیناً اس کو اس کی تعلیمی خوبیاں اور اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت اور اس کے ذہن میں جو بات ہو اس کے مطابق اس کا ہمسفر ملنا چاہیے۔ لیکن ایک مرد یا عورت ساری خوبیاں معلوم ہونے کے باوجود کیا صرف اس بنیاد پر رشتے کو دھتکار دے یا نکار دے کہ وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہمارے کنبے سے نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں معاملات کس بنیاد پر طے ہو رہے؟ کفو کو کیا ہے نسب میں داخل کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چیز نسب ضروری ہے، جبکہ نسب کا آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیری بہن کی شادی کس سے کرائی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی شادی جو کہ غلام ہے، حبشی غلام ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہے، ان کی شادی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے کراتے ہیں۔ تو یہ کیا ہمارے ہاں پر حفوات اور بکواس بکی جاتی ہے کہ، اور اسی کی بنیاد پر کیا ہے رشتے استوار رہتے ہیں۔ کئی کنواریاں بیٹھی ہوئی ہے، کئی مطلقائیں بیٹھی ہیں، کئی مختلیاں بیٹھی ہیں، کئی ایسے افراد ہیں کہ بہترین رشتے کی تلاش میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ سوچ اونچی ذاتی کا، نیچی ذاتی کا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ احادیث کیا کہتی ہے کہ رشتے ازواجیت سے منسلک ہونے کے لیے جو چیزیں ہے بنیادی، وہ بنیادی چیزیں کیا ہے؟ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، دین و اخلاق۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خواتین کے تعلق سے بھی کیا ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے کہ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ یہ چار وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ مال کی بنیاد پر حرام نہیں ہے، حسب کی بنیاد پر حرام نہیں ہے، اور اسی طرح خوبصورتی کی بنیاد پر حرام نہیں ہے، لیکن ہماری ترجیحات، ہمارا پریفرنس، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہماری کامیابی کی کیا ہے کلید ہوگا، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اس کی بساط آپ دیکھیں کہ جہیز کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آدمی جہیز ڈھکے چھپے انداز میں کسی نہ کسی انداز میں لیتا ہے، اور اس کے بعد دھڑلے سے رقعے پہ لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ یہ کون سی سنت ہے کہ آپ نے جہیز کو بھی سمیٹ لیا اور آپ نے سب کچھ لے لیا، اور آپ ڈکار لیا آپ نے، اور سب کچھ آپ نے ہضم کر لیا، اس کے بعد آپ نے ڈکار تک نہیں لی۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم اور معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے ڈرنے والا ہو، جو حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہو، جو حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو نظریات، جو سوچ ہمارے درمیان آئی ہوئی ہے، یہ اغیار سے آئی ہوئی ہے، یہ ایسی سوچ ہے جو ہمیں برباد کرنے والی ہے، یہ ایسی سوچ ہے جو ہمارے خاندان میں بے برکتی لانے والی ہے، بے سکونی لانے والی ہے، پریشانی اور مصائب کے دروازوں کو کھولنے والی ہے۔ اگر ہم ہماری زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر مکرم و معزز بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوں، تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا تھا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ برا تھا، لوگ آپ کے بارے میں جو نظریہ قائم کرے۔ اگر آپ اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، بندے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، تو آپ لاپرواہ ہو جائیں، آپ بے پرواہ ہو جائیے، اور آپ اللہ کے تعلق سے سوچئے واللہ احق ان تخشى،
اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ آپ لوگوں سے نہ گھبرائے، آپ قبیلے سے نہ گھبرائے، کنبوں سے نہ گھبرائے، کسی سے نہ گھبرائے، بلکہ بات جو ہے سمجھنے کی، مدعے کی اور پتے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین و اخلاق کو کیا ہے پیش نظر رکھے۔ پھر اس کے بعد جو بھی کوالٹی ہے، جو بھی آپ کے اندر اپنی ایک انتخاب کی بنیادی چیزیں ہیں وہ بالکل رکھے۔ اگر وہ چیزیں اپنے ہی قبیلے میں پائی جاتی ہے فبیہا ونعمہ، اور اگر کوئی اور جگہ پائی جاتی ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ الکفو میں کیا داخل ہے؟ اسلام، مسلمان ہونا۔ اس کے باوجود دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے وہ معیار مقرر کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ہم پلہ ہے، یہ ہماری برادری کا ہے اور یہ ہماری سوچ ہے، اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑی صفائی، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ ایک کلمہ شریک بھائی کلمے کی بنیاد پر کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑ سکتا ہے، لیکن جب جوڑنے کا معاملہ آتا ہے اور جب نبھانے کا معاملہ آتا ہے، جب سمجھا کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے تو آدمی 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بات تو بالکل صحیح کہی آپ نے لیکن کرنے کی نہیں ہے۔ اتنی ہمت ہم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے یہاں پر متقی، پرہیزگار، باعزت بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاشرے میں جو بھی رسوم و رواج ہے، جو کچھ بھی اسلامی نظریات کے خلاف ہے، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔